جس موضوع کے تحت لب کشائی ہوگی وہ موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی رحم دلیاں۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام امت مسلمہ اور ہر دھرم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو یہ صدا دیتے ہیں کہ ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر کافروں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، پیارے بچوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ سلوک، ویوہار، کیریکٹر کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے۔ اگر بیٹا سگریٹ پیے گا، باپ سگریٹ پیے گا تو بیٹا بھی سگریٹ پینے لگتا ہے۔ اگر باپ غلط کام کرے گا تو بیٹا بھی غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر اسکول میں ٹیچر بدتمیزی کریں گے تو اسٹوڈنٹ بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان پیدا ہوتے سے ہی کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا۔ اس کے بعد جب ہم اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بلکہ تمام ہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امام ہیں، اور چونکہ رسول کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس انداز سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اخلاق میں، کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کی قسم اٹھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ پر کبھی ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق والے۔
اور چونکہ رسول وہی کی اتباع کرتا ہے اس لیے وہی الہی اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو اٹھاؤ قرآن کو پڑھتے جاؤ، نبی کے اخلاق کا جائزہ لیتے جاؤ، قرآن کو پڑھتے جاؤ، نبی کے اخلاق کا جائزہ لیتے جاؤ۔ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ اور آپ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آپ عملی تصویر تھی، اور آپ کے اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ ان سے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی بعض صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور تورات میں یہ صفات بھی ذکر کی گئی ہیں کہ آپ عرب لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے، آپ میرے بندے میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ اور یہ صفات بھی تورات میں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ نہ بد اخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم اور تورات کی شہادت کے بعد اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ شہادتیں ذکر کرتا ہوں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کا کردار، نبی کا کیریکٹر کیسا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی گواہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ ابھی رسول نہیں بنائے گئے، اس کے باوجود آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنے طور پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کو زور سے دبوچا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر دبوچا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے اور زور سے دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی، آخری رسول بنایا اور آپ پر رسالت کی زبردست مہر لگائی۔ جب یہ ذمہ داری آپ نے محسوس کی تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ فرما بردار بیوی فوراً اٹھی اور آپ کے اوپر ایک کمبل اڑا دیا، آپ کو کمبل سے ڈھانک دیا اور کہا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، بتائیے بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، بتائیے آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ بتایا، سارا ماجرا بتایا کہ آج میرے ساتھ خدیجہ یہ ہوا تھا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے تو اپنی موت کا بھی خطرہ ہے۔ فرما بردار بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو بوجھ برداشت کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ تو تہدست کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، حق کے واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خوشگواری تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کی یہ الفاظ جیسے کہ برف کی سل تھی جو ہمارے نبی پر پڑ گئی اور آپ کو تسلی ہو گئی، آپ کو سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد کفار قریش کی گواہی، نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ لوگوں میں صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی وہ لوگ اس بات کے معترف تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور جب نبوت ملنے کے بعد آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، اپنے خاندان والوں کو پکارا، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں، اگر میں تمہیں اس بات کی اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھڑ سواروں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک آواز میں کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اسی رب کا مجھ پر حکم ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ایک اللہ سے ڈراؤں اور میں تمہیں اس بات کی خبر دوں، اس بات کی اطلاع دوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد کیا تو نے ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور اپنے سارے خاندان والوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی موقع پر تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق لوگوں کو فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ملو جلو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹا ہے تو مجھے سلام کرے، میں کیوں اس کو سلام کروں گا، وہ تو میرے سے چھوٹا ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اگر کسی کو کسی سے مطلب ہے، کوئی کام ہے تو باقاعدہ سلام کیا جائے گا، اور اگر مطلب نہیں ہے تو کون اور میں کون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو آپس میں عام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچوں کے پاس سے گزرتا ان کو سلام کیا کرتا اور کہتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے جو مال اور دولت تمہیں دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال سے خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصل الارحام، رشتہ داروں سے خوشگواری تعلقات قائم رکھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ تدخلوا الجنت بسلام، اسی طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے، تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے جنت میں داخل کرے گا، تو ان کاموں کو بجا لے آؤ۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے
جو عرصہ 10 سال نبی کی خدمت کرتے رہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نے نبی کی خدمت 10 سال کیا، لیکن ایک اتنے لمبے عرصے میں نے نبی کی زبان سے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں سنی، نہ آپ کبھی کسی کو لعنت بھیجتے، نہ آپ کسی کو ڈانٹتے۔ اگر کسی کو ڈانٹنا ہی چاہتے، زیادہ سے زیادہ یہی کہا کرتے تھے، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے رسول نے کسی کام کے لیے بھیجا، میری زبان سے نکل گیا میں نہیں جاؤں گا، لیکن نبی کا حکم تھا میں جاؤں گا۔ میں اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ کچھ بچے جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، میری گردن کو پکڑا اور کہا، یا انیس اذهبت حیث امرتک، اے پیارے انس، کیا تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں ابھی جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، لوگوں کی ماؤں میں سے ایک، کیا بیان کرتی ہیں؟ ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں۔ قرآن مجید اور تورات کی شہادت کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے چند شہادتیں ذکر کی، ان شہادتوں میں، ان گواہیوں میں کچھ آپ کے گھر والے بھی تھے، کچھ آپ کے دوست بھی تھے، کچھ آپ کے دشمن بھی تھے، کچھ اپنے بھی تھے، کچھ غیر بھی تھے۔ لہٰذا اپنوں اور غیروں نے سب نے مل کر یہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ منصب پر فائز تھی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ اس قدر خوبصورت تھا، اس قدر خوبصورت تھا کہ چاند بھی اس سے شرمائے، پھول بھی اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھے۔ وہ بچہ چلتے چلتے اپنی جوانی تک پہنچ گیا اور لوگوں میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے دنیا کا سب سے افضل انسان بننا تھا، افضل تو بن گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصیبتوں، مشقتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ نبی جب لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا تو لوگوں نے اسے مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ وہ نبی جب لوگوں کو کلام الہی سناتا تو لوگوں نے اسے شاعر کہنا شروع کر دیا۔ اے یہود و نصارا، کیا تمہیں ایسے مقدس نبی کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ایسے مقدس نبی پر لعن طعن کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کیا معلوم ہے نبی کے بارے میں؟ جب چلتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ریکارڈ کو تھام لیتے، اس کے کردار کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حرف بنا دیے۔ اے یہود و نصارا، کیا تمہیں ایسے مقدس نبی پر لعن طعن کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آؤ میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو۔ فتح مکہ کے وقت جب آپ کے سارے دشمن وہاں پر موجود تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا جس نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا جس نے آپ کی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پر زنا کا الزام لگایا تھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا جس نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ بھی وہاں پر موجود تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چھپائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران کہا، اعلان کیا کہ لوگوں آؤ میرے سامنے، آتے جاؤ اور معافی لیتے جاؤ۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں، ایک ایک کر کے سب لوگ آتے گئے اور اپنا اپنا حال بتاتے گئے، اپنا اپنا جرم بتاتے گئے، اپنا اپنا گناہ پیش کرتے گئے۔ نبی نے کہا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ہندا آئی اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہندا تمہارا کیا جرم ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبائی تھی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے حمزہ کو بیچ سے چیرا تھا، اس کے ناک اور کان کاٹے تھے اور اس کا مالا بنا کر اپنے اوپر پہنا تھا، اپنے گلے پر لٹکایا تھا، میں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر آنسو آ گئے۔ کہا، ہندا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ جب ہندا جانے لگی تو کہا، رکو اور میری بات سنو، میں نے تمہیں تو معاف کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ دوبارہ تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تم اپنی صورت مجھے مت دکھانا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ وہ نبی
خون کی دریا میں ڈوبا ہوا آتا، لوگوں نے اتنا مارا، خون کی دریا میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنے رب سے التجا کرتا، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ آج بھی نبی کو اس طرح سے حق تھا، اگر وہ چاہتا تو ان کی گردنوں کو اڑا کر مکہ کے میناروں پر لٹکا دیتا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرند پرندوں کو کھلا دیتا، مگر وہ نبی اس کائنات میں رحمت بن کر آیا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا میں اگر انسان اچھا ہے تو صرف اسی لیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق وہ پیمانہ ہے جس کے واسطے شخصیت کا وزن کیا جا سکتا ہے، یہ وہ ذاتی جوہر ہے جس سے بڑا سا بڑا دشمن بھی ہماری جانب کھینچا چلاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے جسے دیکھ کر ہم اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کفار و مشرکین جہاں آپ کی دعوت و تبلیغ کے مخالف ضرور تھے، مگر وہ اس بات کے معترف بھی تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور اس بات کے معترف بھی تھے کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ آپ کی دعوت و تبلیغ کے مخالف ضرور تھے، مگر یہ گواہی بھی دیتے تھے کہ نبی اخلاق حسنہ کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمن جنہیں مذہب اسلام کے نام سے نفرت ہوتی تھی، ایسے پتھر دل انسان بھی پگھل گئے اور دائر اسلام میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ سمامہ بن اوسال یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام لانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مسلمانوں نے اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، پکڑا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، سمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا، اللہ کے رسول مجھے باندھ کر کہتے ہو، میرا حال پوچھتے ہو، کیا حال ہے؟ سمامہ نے کچھ نہیں کہا، کہا مجھے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ 3 روز تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حال پوچھتے، کیفیت پوچھتے، وہ کہتا میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا کہتا ہے تیسرے دن؟ کہ تمہارے جیسا چہرہ میں نے اس دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں، اتنا بدتر چہرہ میں نے اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں، اور تمہاری جیسی بستی مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اس چہرے کو جسے حشام بن ثابت نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ مُبَرَّأَ خُلِقْتَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ، کہ اس چہرے کو، اتنا چمکتا ہوا چہرہ جسے کبھی آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ جیسے کہ کسی ماں نے آج تک اس جیسے چہرے کو پیدا نہیں کیا، کسی اولاد کو اس جیسا چہرہ پیدا نہیں ہوا، کسی ماں کو اس چہرے کو۔ سمامہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ 3 روز تک یہی معاملہ چلتا رہا، آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ سمامہ آپ کے اخلاق کی زنجیر پر جکڑ گیا۔ پھر اس کے بعد طائف کے سفر میں چلیے، مبلغ اسلام کہ جسم پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، جسم خون سے لہو لہان ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھت کے نیچے آ کے لیٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی گفتگو ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جبرائیل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کیا اور کہا ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں
تو اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے گا۔ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں کہ نہیں، میں اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلامت بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ قوم ایمان نہ لائی، اگر یہ قوم اسلام قبول نہ کری، تو اس اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، اس اللہ پہ مجھے توکل ہے کہ ان کی نسلوں میں ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں۔ آج پوری دنیا میں کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کو کسی تلوار سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اگر اسلام کو کسی تلوار سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے، تو وہ اخلاق کی تلوار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ اس کے بعد چلیے کہ آپ کس قدر رحم دل تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال لا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا، اگر لوگ کوئی چیز کا سوال کرتے، آپ سے کچھ چیز مانگتے، تو آپ نے کبھی سائل کو نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی شرط میں جس چیز کا سوال کیا جاتا آپ اسے عطا کر دیتے، حتیٰ کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے اسے اتنی بکریاں دیں جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہوں کو بھر سکتی ہیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور کہا، یا قومی اسلموا محمدن یؤتی عطاء من لا یخشی الفقر، اے میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد تو اتنا عطا کرتا ہے جیسے کہ اسے فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، جیسا کہ اسے فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل تھی کہ جو کچھ اپنے پاس ہوتا، مال و دولت، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے اسے خرچ نہیں کیا، سب کچھ لوگوں میں لٹا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال رہا کرتا تھا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھجور اور پانی سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ ہم کھجور اور پانی سے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے نبی کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھا، لیکن آپ نے اسے کبھی اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا، کبھی اپنے پر نہیں لٹایا، سب کچھ انہوں نے دوسروں پر قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، اور اسی حال میں مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ حشام بن ثابت لکھتے ہیں، آپ کی رحم دلی کو بیان کرتے ہوئے سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو لکڑی سمیٹ رہی ہے۔ اس نے بوڑھی تو تھی، اس نے سوچا یہ بھی رکھ لوں، سب کچھ اس نے اتنا بھاری گٹھر کر لیا، سر پہ رکھا اور اٹھا ہی نہیں سک رہی، ویسے ہی کمر جھکی ہوئی تھی، جب اس بھاری گٹھر کو اپنے سر پر رکھا تو اور جھک گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ علامہ ابن حشام سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ جب اس بوڑھی عورت پر نظر نبی کی پڑی تو کہا، اے ماں تو بوڑھی ہے اور اتنا بھاری گٹھر کیوں اٹھا لیا؟ کہا، بیٹے روز روز کون آئے، تو جانتا ہے میں بوڑھی ہوں، روز روز کون آئے، اسی لیے میں نے یہ گٹھا باندھ لیا۔ کہا، ماں لا میں اٹھا لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور لے کر چلتے اور پوچھتے، ماں بتا تیرا گھر کہاں ہے، تیرا گھر کدھر ہے؟ کہتی، بس بیٹا یہیں پر ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، لمبا سفر طے کرنے کے بعد راستے میں کہیں پوچھتے ہیں، ماں اور کتنی دور ہے؟ کہتی، بس بیٹا آ گیا۔ ایک لمبا سفر آپ نے طے کیا اور اس کے مکان تک پہنچے اور لکڑی کا گٹھر اس کے گھر میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا
تو نے محنت کیا ہے، میرا بوجھ اٹھایا ہے، تو تھک گیا ہے، آ بیٹھ میں تجھے دودھ پلاتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے اندر گئی اور بکری کا دودھ لے کر آیا اور نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا اور آپ جانے لگے۔ کہتی ہے بیٹا ذرا رک، مجھے بتا کہ تو کس خاندان سے، اصل تیرا تعارف مجھے بتا۔ کہنے لگے، آپ نے اپنے گاؤں کا، اپنے قبیلے کا نام بتایا۔ کہتی ہے بیٹا رک رک، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا رک۔ گھر کے اندر گئی، ایک روئی اور کاٹن لے کر آیا اور کہا بیٹے تو جانتا ہے تو جس گاؤں کا رہنے والا ہے، جس خاندان سے تیرا تعلق ہے، اسی گاؤں میں، اسی خاندان میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے۔ جادوگر، اتنا بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے کہ اگر اس کی آواز کسی کے کانوں پر پڑ جائے تو اگر بیٹا ہے تو باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اگر باپ ہے تو بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیوی ہے تو شوہر سے بغاوت مول لے لیتی ہے، شوہر ہے تو بیوی سے بغاوت کرنے لگتا ہے، بیٹی ہے تو ماں سے بغاوت کرنے لگتی ہے، ماں ہے تو بیٹی سے بغاوت کرنے لگتی ہے۔ بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے، جب اس گاؤں سے گزرنا تو اس روئی کو اپنے کانوں میں ڈال لینا تاکہ محمد کی آواز تیرے کانوں پر نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں پر آنسو آ گئے اور کہا، رونے لگے اور کہا ٹھیک ہے ماں میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے رک رک، ذرا رونے کی وجہ تو بتا۔ تو نے لکڑی کا گٹھا اٹھایا، تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا، مجھے سکون پہنچایا، لیکن میری باتوں سے تجھے اتنا برا لگا کہ تو رو پڑا۔ کہا ماں کچھ کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے وجہ تو بتانی پڑے گی۔ کہا ماں اگر تو وجہ جاننا چاہتی ہے تو سن، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے، تو جس آدمی کی بات کر رہی ہے، جس جادوگر کی تو بات کر رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ کہا تیری بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، آمنہ کا لال ہے۔ کہا ماں میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں ہی آمنہ کا لخت جگر ہوں، میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کہا ماں بتا میں نے کون سا تیرے اوپر جادو کیا ہے؟ تو لکڑی کا گٹھا نہیں اٹھا پا رہی تھی، بس یہی نہ کہ میں نے تیرا بوجھ تیرے گھر تک لا کر ڈالا ہے۔ بتا ماں اگر یہ جادو ہے تو ہے، لیکن میں نے کون سا تیرے اوپر جادو کیا؟ بوڑھی عورت کہتی ہے تو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، تو آمنہ کا لال ہے۔ کہا ہاں میں ہی وہی ہوں۔ تو کہا اگر تو وہی محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ جو مجھے بتا رہے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر تو ہی محمد ہے تو بڑا اپنے ہاتھوں کو آگے، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ اور وہیں پر اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسلام قبول کر لیا نبی کے کیریکٹر کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر۔ گاندھی جی نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، تبھی تو کہا تھا کہ اگر دنیا کے مسلمان محمد کی طرح اگر اپنے اخلاق کو بنا لے، اپنے کیریکٹر کو اگر محمد کی طرح بنا لے، تو انہیں 2-3 مہینے کے لیے جماعتوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں لوگوں کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر محمد کی طرح اگر اپنے اخلاق کو بنا لے تو لوگ ایسے ہی اس کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ گاندھی جی نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، بڑے بڑے دشمن جنہیں مذہب نام کے، اسلام کے نام سے نفرت ہوتی تھی، ایسے پتھر دل انسان بھی پگھل گئے اور اسلام میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، اور اسی حال میں مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بات سنی، کہا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ کہا عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ۔ اے عائشہ یاد رکھو مسکین لوگ مالداروں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب نصیب کرے گا۔
میرے عزیز بھائیوں، ہمارے نبی کے اخلاق تھے، ہمارے نبی کا کردار تھا۔ اس کے بعد آخر میں ان جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے سارے محبت ہم کو سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو مجرور ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی اگر چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو سدھار لو، اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے مزاجوں میں، اللہ ہماری گفتگو میں، اللہ تو نرمی اور مٹھاس کا لہجہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں عزت دے، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو عزت کے ساتھ ہو، زباں پر کلمہ جاری رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔